فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا معافی مانگو رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ معاف کرنے والے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، برسا دے گا آسمان سے تم پر بارش۔ استغفار کی برکت ہے۔ پہلا فائدہ اللہ معافی کر دے گا، دوسرا فائدہ عذاب ٹل جائے گا، تیسرا فائدہ آبادی شروع ہو جائے گی، چوتھا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تم کو مال اور بیٹے دے کر۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، مالی پریشانی، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور سید الاستغفار یاد کر لو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ استغفاروں کا سردار ہے۔ اس آیت کے بعد بھی جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تعویذ اور وظیفہ دو، میں بہت خفا ہوتا ہوں کہ واقعی قرآن کی اہانت کے اس سے بڑی مثال نہیں ہوگی۔ قرآن میں وظیفہ خود موجود ہے حضرت نوح کے زمانے کا، کہ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا، عذاب ٹال لے گا، آسمان سے زوراور قسم کی موسلادھار بارش ہو جائے گی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، مدد دے دے گا تم کو مال دے کر، وَبَنِينَ، اور بیٹے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، دے دے گا تم کو باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور دے دے گا تم کو نہریں، ہر جگہ خیر و برکت کے فیضان کے